بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 4 اگست ہے، منگل کا دن ہے، اور اب آنے والے دن بڑے اہم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی بڑا انتہائی اہم دن ہے۔ پہلے تو ایران امریکہ کی جنگ اور کویت عراق کے عین مذاکرات پر ایران کے حملے، 24 گھنٹوں کا ٹرمپ کا الٹیمیٹم، کیا یہ چوتھا فیصلہ کن راؤنڈ ہوگا؟ ان 24 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ کیونکہ کویت عراق پر امریکی اڈوں پر ایران نے بڑی تباہی پھیلائی، اور صورتحال اس لیے بھی خطرناک کہ سعودی عرب نے بھی یمن پر اچانک سنا پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اب اس آپریشن میں کیا امریکہ اور پاکستان کی پشت پناہی تھی؟ اور ٹرمپ کے مذاکرات کے معاملہ جس میں ثالثی کا کردار پاکستان سے واپس لیا جا رہا ہے، فیلڈ مارشل کو یہ جھٹکا لگا ہے، 3 عرب ممالک اور بلغاریہ کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اور لبنان کے محاذ پر بھی اسرائیل کو آج بڑا نقصان ہوا، متعدد فوجیوں کی ہلاکتیں ہیں۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ کن گھڑی اب نظر آ رہی ہے، کل بڑا دن بھی ہے، عمران خان کی قید کے 3 سال بے گناہ اور آر یا پار کے اعلانات بھی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے کیا دروازے کھلیں گے، مذاکرات کی کوئی نئی گیم شروع ہوگی، پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ علیمہ خان کی انٹری سے پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کو کیا خطرہ تھا کہ صوبہ بدر کیا گیا؟ خیبر پختونخوا میں بھی ہائی الرٹ ہے، وہاں اس وقت ہلچل مچی ہوئی، دہشت گردی کے معاملات عروج پہ ہیں، اور فارم 47 کی حکومت خطرے میں، 21 سال کا احتساب، محسن نقوی کے میزائل اور نواز شریف کی خفیہ ڈیل کے معاملے اس وقت شدید ترین جھٹکے کیا ہیں کہ بلاول زرداری تحریک چلانے کا اعلان کر رہا ہے۔ اتحادی آپس میں بغاوت کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور نواز شریف اب محمود اچکزئی اور مولانا سے خفیہ رابطوں کی بات چیت، جو سسٹم کلیپس پر اب عالمی اداروں نے بھی اس میں تصدیق کر دی، خوفناک رپورٹس آنا شروع ہوگی۔ اور کشمیر کی صورتحال میں بھی اپڈیٹ ہے کہ وہاں الجزیرہ کو تو بین کیا، لیکن بی بی سی نے ہولناک انکشافات، سنسنی خیز اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ پاکستان سے بھی مخصوص لوگ علماء کی شکل میں بھیجے جا رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ کس طرف ہے، تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ اگر معاہدے پر دستخط نہ ہوئے تو پھر وہ ظاہر چوتھا راؤنڈ، خطرناک راؤنڈ شروع کرے گا۔ اور ایران نے اس دوران امریکی بیسز پر کویت میں بڑے خطرناک حملے کیے ہیں، جہاں ان کی اطلاعات ہے کہ امریکہ نے بڑی تیزی سے وہاں C-130 جہاز، ریڈار اور بمبار طیاروں کے انجن لائے تھے۔ ان اڈوں پر ایران کی طرف سے جو حملہ ہوا، کیونکہ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا تھا کویت پر خاص طور پر، اور کویت آپ کو پتہ ہے یہاں پر شدید حملے پہلے بھی تھے۔ یہاں بھی شمال میں الدوحہ بیس پر یہ حملے ہوئے ہیں، کارگو جہاز کو جہاں ابنائے ہرمز میں بھی گزارنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسے بھی ایران نے ڈرون سے اڑایا شمال میں۔ اور اس کے بعد ٹرمپ نے جو مذاکرات کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بھی معاملات بڑی تیزی سے ٹوسٹ آ رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان کا اس میں کردار ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فاکس نیوز پر ابھی امریکی جرنیل نے خود انکشاف کیا کہ پاکستان کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے، قطر کی طرح، اس لیے ہم ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ اور یہ میرے خیال میں فیلڈ مارشل کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ اس وقت تو پاکستان کی طرف سے آپ کو پتہ ہے بن بلائے مہمان کی طرح مذاکرات کی کوشش ہے۔ اب ٹرمپ اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب، عرب امارات اور قطر کو، بلکہ ان کے ساتھ بلغاریہ تک کو شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہاں ہم کوئی ایران کو منانے کی کوشش کر لیں۔ اور یہاں ظاہر ہے فیلڈ مارشل کا تو کوشش یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کردار مل جائے۔ اب ایران کے ساتھ یہ مذاکرات کی آخری کوشش ہے کہ 24 گھنٹے کا جو ٹرمپ نے دوبارہ الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، اور اس کے مذاکرات کے جھوٹ بار بار پکڑے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اس نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں جن سے، لیکن ایران کے جو وزیر خارجہ وہ عراق 40 کے جلوس میں، ان کی ویڈیو وہاں نظر آ رہی ہے، تو مذاکرات کس سے کرنے دیں؟ اب اس میں جو سیز فائر کو روکا گیا وہ بھی وجہ نظر آ رہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں تھیں انہیں مستحکم کرنے کی کوشش تھی۔ اب ایران نے ایک بہت بڑی تبدیلی کی ہے، آج جو سپریم نیشنل سیکورٹی کے نئے ہیڈ لگائے ہیں، یہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور مجتبیٰ خامنہئی کے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور کر بھی لیا ہے۔ محسن رضائی ان کا نام ہے، سپریم لیڈر کے مشیر ہیں، اور یہ اب نیشنل سیکورٹی کے جو فیصلے ہیں وہ کریں گے۔ اس میں پہلا فیصلہ ان کا آیا جو یوکرین کے حوالے سے تھا کہ یہاں حملہ 2000 کلومیٹر کی میزائلوں سے کرنے کے لیے 3 ہدف لاک تھے، لیکن یوکرین کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ معافی مانگی اور منسوخ ہوا۔ اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایران اس جنگ کو باہر تک پھیلا سکتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے ابنائے ہرمز میں آج جو متبادل بحری راستوں کا صاف انکار کر دیا کہ امریکی فوج یہاں آئی تو اسے نشانہ بنایا جائے گا، کنٹرول اور تیل کی محصولات کسی صورت میں ایران واپس نہیں کرے گا۔ اور اب جو ابنائے ہرمز میں نئی تجاویز ٹرمپ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں کہ داخلی راستہ جو ابنائے ہرمز میں ہے وہ ایران کے حوالے کر دیا جائے، اور تیل کے جو خالی جہاز جہاں سے داخل ہوں وہ ایران کے پاس کنٹرول ہو، لیکن جب وہ تیل سے بھر جائیں اور وہاں سے لدے ہوئے ہوں اور کنٹرول نکل رہے ہوں تو وہ راستہ جو ہے وہ عمان کے حوالے۔ لیکن ابنائے ہرمز کا کنٹرول اصل میں آپ کو پتہ ہے ایگزٹ اور انٹری دونوں ایران اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں، محصولات وہ عمان کے ساتھ آدھا شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیل سے لدے ہوئے جہاز ہی سب سے بڑا معاملہ ہے، خالی جہازوں کا وہاں آنا ظاہر ہے ایران کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو روٹ وہاں پہ راستہ مقرر کیا وہ صرف وہاں جہازوں کو گزرنے کی اجازت دیں گے، اور کوئی بات ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اب ٹرمپ نے دیکھیں
بہت بڑا یو ٹرن مارا کہ کہاں جوہری ہتھیاروں کی بات تھی، اب آبنائے ہرمز صرف کھلوانے کی معاہدے پر بھی وہ تیار ہے، کیونکہ اس کی وجہ 8 مہینوں میں جو امریکہ کی اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ 67% تیل کی کرور کی گر رہی ہیں اور عرب ممالک پر دھڑا دھڑ حملے ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ اس دوران مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب اس کا کردار اور ساکھ بڑی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ خود امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو ہماری ایران سے براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف جو ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں وہ اب ایران کے لیے نہیں دنیا کے لیے بھی ایک مذاق بن چکے ہیں۔ ہر دھمکی دینے کے بعد جب یہ پیچھے ہٹتا ہے تو یہ پہلے سے زیادہ کمزور سطح پر چلا جاتا ہے۔ اس کی مذاکرات کے لیے بے-تابی ایران کی طرف سے تردید کرنا، پھر ٹرمپ کی یہ سیاسی ساکھ کو جو مڈ ٹرم قریب آ رہی ہے اس میں نقصان پہنچا رہی ہے کہ ایک ہی دائرے کے گرد گھوم رہا ہے، کبھی فوجی کارروائی، کبھی ایران کو مذاکرات کے لیے دعوت دینا، اور یہ دنیا کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر چند دنوں بعد وہی سلسلہ شروع۔ تو اب ایران ٹرمپ کی اس انداز کو، سٹائل کو سمجھ چکے ہیں، وہ ان فوجی کارروائی کی دھمکیوں کو نہیں مانتے، وہ ٹرمپ کو مکمل جھکانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے جو فضائی حملے ہیں، یہ دھمکیاں اب کام نہیں آ رہی۔ جب تک دیکھیں تجارتی جہازوں پر اور توانائی کی تنصیبات پر ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت ہے، امریکہ ان راستوں کو دوبارہ محفوظ نہیں کر سکتا، نہ کھلوا سکتا ہے۔ جس فوجی کارروائی کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ در حقیقت موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے تیل اور جو LNG گیس اور برآمدات سمیت عالمی معیشت ہے اس پہ اب ایران کا کنٹرول نظر آ رہا ہے، خاص طور پر باب المندب کے بعد۔ اب مذاکرات میں آپ دیکھیں جو سہولتیں وہ دے رہے تھے، یورینیم جیسے 3% تک محدود کرنا ہے، اپنے ایٹمی ذخائر دوسرے ملک کی ٹرانسفر کرنے ہیں، رسائی دینی ہے چیک کرنے کی یہاں ایٹمی تنصیبات کو، یا لانگ رینج میزائل کی رینج کم کرنی ہے، یا پراکسیز نیٹ ورک کو حمایت نہیں کرنی، اب وہ ایران کرنے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس معاہدے میں اب کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ چوتھے بڑے حملے کے لیے اپنی تیاریاں کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، اور چوتھا حملہ لازمی ہونا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب نئے ہرمز میں تیل کی محصولات بھی لے رہے ہیں، اور ٹرمپ کی جو میڈ مین تھیوری ہے اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا جو یہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں صدور، وزیر اعظم، سیاستدان دنیا بھر میں عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے ایک ایسا معیار سیٹ کر دیا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، چھیڑا جاتا ہے جب بھی یہ ایران کو آخری چانس دینے کی بات کرتا ہے، یا دنیا کی دوسری جنگ عظیم کی تباہی کی بات کرتا ہے، تہذیب مٹانے کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں نیوکلیئر کا بٹن ہے، لیکن یہ جب اپنی فوج کو بار بار ہائی الرٹ دیتا ہے، پینٹاگون اس کی آگے خبریں دیتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو انتہائی سخت قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اعلانات کرنے پڑتے ہیں، اور عملے کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور آخری ٹائم پر یہ حملہ منسوخ کرتا ہے۔ تو یہ جو بلف ہیں، ان کے اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ امریکی حکام اور امریکی عوام اور جو دنیا ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ شیر آیا، شیر والا وہ معاملہ نہ ہو جائے، کہ اتنا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ سچ مچ کسی دن نیوکلیئر حملہ کر ہی نہ دیں۔ یہ خدشہ ضرور موجود ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں جھوٹ نہیں بولا، ہو سکتا ہے ایسا کر دے۔ اب اس کی جنگی تیاریوں میں اس کے بیانات کے بعد دیکھیں اتحادی سفارتکار، پینٹاگون، فوج، یہ بمبار طیارے، فضائی پیٹرولنگ، فضائی الرٹ، لاجسٹکس، یہ سب کچھ کر کے تھک چکے ہیں، اور ایران ظاہر ہے اس دوران اپنی فوج، میزائل، اثاثوں کو آگے پیچھے کرنے کی مشق کر لیتا ہے۔ تو مذاکرات کے حوالے سے بھی دیکھیں اب جو ممالک اس میں پاکستان کی طرف سے بڑی دوڑ لگائی گئی تھی، یہ سب سے بڑا اہم معاملہ آپ یاد رکھیں۔ اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے انہیں اپنی اہمیت دکھانی تھی مذاکرات کی بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے نہیں، مذاکرات کی بات چیت کے لیے ایک ماحول بنانا، کمرہ یعنی کرائے پہ دینا، ٹیبل لگانے، ریڈ کارپیٹ، مائکروفون، کیمرے وغیرہ۔ اب یہ حساس معاملہ کتنا مذاق بن چکا ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران کہتا ہے نہیں ہو رہے، پاکستان بن بلائے وہ دعوت نامے میزبانی کے پرنٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ 4 میں سے 3 فریق کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مذاکرات شروع ہیں یا منسوخ ہیں۔ اسلام آباد میں کھانے کے کیٹرنگ اور آرڈر شروع کنفرم ہو جاتے ہیں۔ تو ثالثی کے نام پہ فیس سیونگ کی ٹرمپ کو بھی ان کی صرف وہی واردات چل رہی ہے، اور یہ بڑا پست کردار ہے۔ دیکھیں اصل معاملہ ان کا صرف کرائے کی فوج کا ہے، جو سعودی عرب میں آپ دیکھیں صنعا میں یمن کے دارالحکومت میں خطرناک حملے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت یمن، عراق، کویت میں یہ جنگ لگی ہوئی ہے دھڑا دھڑ، اور سعودی عرب اس وقت یمن میں فوج داخل کرنے کے دعوے کر رہا ہے، کیونکہ یہاں اس وقت سعودی عرب کی جو معیشت ہے وہ بالکل اس وقت منجمد ہو کے رہ گئی ہے۔ ان چند ہفتوں میں وہ بالکل تیل نہیں بک رہا، اور امریکہ کو ایران پر حملے سے روکنے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ ایران اور یمن 2 محاذ اکٹھے نہیں لڑے جا سکتے۔ انہوں نے جو 3500 سعودی ریال پر ہر مہینے کے لیے 25,000 فوجی رکھے ہیں، یہ یہاں ان سے جنگ لگوانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اس جنگ کو شروع نہیں کرنا چاہتا یمن میں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ سارا فوکس ادھر چلا جائے گا، اور پھر لبنان، غزہ اور حوثیوں کی طرف سے ظاہر ہے پھر معاملہ 3 طرف سے شروع ہو جائے گا، اور ایران کے معاملات پر اسے پھر ڈیل کرنی پڑے گی۔ بہرحال اب یہ معاملہ چل رہا ہے، اپ ڈیٹنگ ہے، 24 گھنٹے کا نوٹس ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب پاکستان کے انتہائی اہم معاملات یہاں بالکل ایسی ہی صورتحال ہے۔ عمران خان کی رہائی، تحریک انصاف کی اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیاسی مہم عروج پہ ہے۔ پاکستانیوں کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا یہ فیصلہ کن گھڑی بنے گی؟ 5 اگست پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دن بنے گا، خان کی قید کا فیصلہ ہوگا،
کیونکہ خیبر پختونخوا کے حالات تو دیکھیں، وہاں تو ایک بڑے منظم انداز میں دہشت گردی عروج پہ لائی جا رہی ہے. اچانک وہ لوگ جو پکڑے ہوئے تھے انہیں چھوڑا جا رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یہاں پاکستان کے طول و عرض پر خودکش دھماکے ہو رہے ہیں، اور اداروں کے تو یہ حالات ہیں کہ بجائے وہ اب تحقیقات کریں، ذمہ دار ٹھہرائیں، اب تو کاغذی کارروائی کے طور پر اعلامیہ بھی نہیں آتا. اب تو آپ کو دیکھیں حکومت میں جو موجود لوگ ہیں یہ مذمت تک نہیں کرتے، جب تک کوئی بڑا افسر نہ مارا جائے اس کی کوئی پریس ریلیز تب آتی ہے. اس کے علاوہ تو یہ بالکل بھول چکے ہیں، کیونکہ یہ مصروف ہے ایک طرف تو اپنے کیمرہ مینوں سے ویڈیوز بنوانے میں، دوسرا یہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں کشمیر میں اور پاکستان کے اندر. یہاں بلوچستان کی 40 سالہ پرانی فائلیں کھول لیتے ہیں اور کشمیر کے الیکشن میں وہاں لوگوں کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ کل تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے، اب اس میں سب سے بڑا اور اہم معاملہ یہی ہے کہ ایک تو دیکھیں عوام وہاں پہ اپنے غصے کا اظہار ہو سکتا ہے سہیل افریدی پہ کرے، اور پھر وہ مجبور ہو کر لانگ مارچ کی کال دے دیں. یہ انہیں روکنے کے لیے ایک تو نائلی اور وزارتیں چھیننے کا معاملہ، گورنر راج کا معاملہ، ڈرانا دھمکانا، دوسرا وہ پس پردہ مذاکرات کی واردات کہ اڈیالہ جیل کے دروازے ہم کھول دیں گے، عمران خان کو اسپتال منتقل کروا دیں گے، آپ لانگ مارچ یا ملکی دھرنوں کا اعلان نہ کریں، اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان نہ کریں، صرف ایک جلسہ کریں اور اپنے اپنے گھر چلے جائیں. لیکن نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام اب اس جلسے سے واپس شاید نہ جائے، کیونکہ ان کی اس لیے قیادت کے لیے کل دن بڑا مشکل ہوگا. اس میں جو ابھی علیمہ خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی لہر اٹھائی ہے، اب یہ اثرات آپ کو کل نظر آئیں گے. ابھی علیمہ خان کے ساتھ جو رات میاں والی میں پولیس نے جو سلوک کیا، پاکستان کی عوام وہ دیکھ رہی ہے کہ انہیں پنجاب میں داخل ہونے کا اتنا خطرہ. اب پنجاب کے بارڈر سے وہ میاں والی اپنے آبائی شہر میں رات کو 3 بجے نکالی جا رہی ہیں، وہاں سے صوبہ بدر پنجاب پولیس کی 40 گاڑیوں کے قافلے میں انہیں صوبہ بدر کیا جا رہا ہے. یہ بالکل جس طرح مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تھا. اب یہ ایک وہ بے شرم ڈی ایس پی کاشف نامی جو بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا، یہاں دیکھیں خیبر پختونخوا سمیت ان پہ کیوں یہ الزام لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد انہوں نے پولیس افسران کو اگر نشانہ عبرت بناتے کے پی میں صرف، تو سیکیورٹی اداروں کی یہ جرت نہ ہوتی جو آج ہو رہا ہے. لیکن یہ گنڈا پور بھی تھا، سہیل افریدی بھی، انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی کسی ایک پولیس افسر کو بھی نشانہ عبرت نہیں بنایا، انہیں قانون کے کٹہرے میں نہیں لائے. اور یہی وجہ کہ آج کشمیر اور پنجاب سمیت حالات آپ کے سامنے ہیں. کشمیر میں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت وادی کا یہ ذہنی مریض کس طرح تباہی بربادی کر رہا ہے. سڑکیں، گلیاں، محلے، وہاں پر تباہ شدہ املاک، موٹر سائیکلیں جلی ہوئی گاڑیاں، دکانوں کی لوٹ مار، آنسو گیس کی شیلنگ، گولیوں کی تڑتڑاہٹ، بالکل وہ غزہ اور لیبنان والا معاملہ بنا ہے. یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ عوام بغاوت کرے. نفرت پھیلانے میں تو کامیاب ہو چکے ہیں، 12 نشستوں کے لیے 100 سے زیادہ لوگ شہید کر چکے ہیں، مسنگ پرسن بنا چکے ہیں، پولیس گردی گلو بٹوں سے کروا چکے ہیں وہاں، اور نون لیگ کی فتح کا اعلان بھی کروا چکے ہیں. لیکن اصل میں اسرائیل کی طرز پہ جس طرح انہوں نے کشمیر کو فلسطین بنایا، یہ 78 سال سے دیکھیں 2 ہی ہمارے سب سے بڑے بنیادی ایشو تھے، اخلاقی مذہبی حمایت کرتے تھے. کشمیر کو انہوں نے غزہ میں بدل دیا. وہ سینیٹر مشتاق مظلوم فلسطینیوں کی امداد لے کے جانے والا اسرائیل کے ہاتھوں تشدد کا سامنا کرتا رہا، اور یہاں بھی اس پر یہی ہوا، اقدام قتل اور 15 مقدمات، پولیس کی تحویل میں تشدد. الجزیرہ کو اسرائیل نے فلسطین کے زمینی حقائق دکھانے کے لیے پابندی لگائی، اور وہی اسرائیل کی پالیسی بورڈ آف پیس میں شامل لوگوں نے انہوں نے الجزیرہ پر پابندی لگائی کہ یہ کشمیر کے متعلق زمینی حقائق نہ بتائیں. وہ بی بی سی نے اب آزاد کشمیر جا کے وہ سارے حالات دکھا دیے، خطرناک تہلکہ خیز ان کی رپورٹ دیکھیں کہ کس طرح وہاں لوگوں کے قتل عام ہوتے رہے. اور بی بی سی کنفرم کر رہا ہے کہ یہ سارے لوگ پرامن اور نہتے ہیں. اسپتالوں کے اندر سے زخمیوں کو کیسے اغوا کرتے رہے کہ لوگ زخمیوں کے اسپتال نہیں جاتے کہ وہاں سے اغوا ہو جائیں گے. اس حالت پہ انہوں نے کشمیر میں یہ واردات کی ہوئی ہے. اب علماء کا وہاں وفد بھیجیں ان کو منا لیں، لیکن ظاہر ہے ان کا بھی یہ معاملہ بہت بڑا ہے. اور اس وقت دیکھیں جو نظام فارم 47 کا انتاش کے پتوں کا بنا ہوا ہے، جسے ایک دھچکے نے گرا دینا ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی اور فیلڈ مارشل کے جو حالات اس وقت ہیں، اس میں ابھی نواز شریف کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں نون لیگ کے کیمپ سے کہ یہ محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان سے بیک ڈور رابطوں کا انہیں ہدایات کی گئی ہیں. کیونکہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے نا، اس میں اتحادیوں کی بڑی اہمیت تھی، اور اتحادیوں کی اس وقت بغاوت شروع ہو چکی ہے. محسن نقوی نے سسٹم کلیپس صرف اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا، یہ انہوں نے پری پلاننگ کام کیا ہے. اس کی محسن نقوی کی اسی لیے 1 ارب 20 کروڑ کی کرپشن کے ہیلی کاپٹرز کا معاملہ انہوں نے اٹھایا، تو اس نے اب نون لیگ کی 21 سال کی کرپشن کی تحقیقات شروع کروا دی ہیں. ابھی تو اور بھی نون لیگ کی بے تحاشا چیزیں. اب یہاں ان کے کچھ رہنما جو تقسیم ہوئے ہیں، شہباز شریف کی کہہ رہے ہیں بےزتی ہوگی 21 گھنٹے کام کرنے کی، اور مریم نواز کی راتوں کو جاگ جا کے خدمت کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیپ ٹاپ دینے سے تصویروں تک کا. لیکن اصل خطرہ اور خوف انہیں یہ ہے کہ یہ جو پارلیمانی نظام اور موجودہ آئین ہے، جو اب ہے تو کوئی نہیں، لیکن اس کو یہ ریڈ لائن کراس کرنا، جس پہ رانا ثناء اللہ نے خود نام لیا کہ فیلڈ مارشل ہے، وہ فلاں فلاں کہہ رہا تھا وہ فیلڈ مارشل ہے،
اسے قومی ہیرو کہہ کے اس نے کہہ تو دیا، لیکن یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ صوبوں کے مسئلے پر اسٹیبلشمنٹ کے تمام لوگ متفق ہیں کہ ان کی شلواروں میں سے بے شک لاسٹ تک فارم 47 کا ہمیں نکالنا پڑا، ہمیں ہر صورت میں صوبے تو بنانے ہیں۔ نواز شریف تو کہہ رہا ہے نظر انداز کریں محسن نقوی کا بیان، لیکن ڈی جی ایس پی آر کیا کریں؟ اس نے صوبوں کے بارے میں صاف صاف کہا آبادی بڑھ رہی ہے، صوبے تو بنیں گے۔ اب پنجاب میں آپ دیکھیں کہ تقسیم جو ہے آبادی کے اعتبار سے جو سب سے بڑا صوبہ ہے جسے 1 یونٹ بنایا گیا ہے، یہاں پر تو سیدھے سیدھے بہاولپور، سرائکی یونٹ، پوٹھواری یونٹ اور یہ بیلٹ کے 4-6 حصے آرام سے بن جاتے ہیں۔ اب جو فارم 47 کی حکومت انہوں نے لی ہے، اب اس کی سیاسی قیمت ادا کرنے کا وقت ہے، اور یہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے بالکل بھی، وہ نواز شریف ڈیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی ہے، دونوں عدم مقبولیت کی سیاست کے آخری حد پر ہیں۔ ان سے تو جو منوانا ہو وہ منوا سکتے ہیں، یہاں تو یہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتے، انہیں پتہ ہے پنجاب میں کروائے تو یا تحریک انصاف جیتے گی یا آزاد امیدوار۔ اسی لیے ان کے لوگوں کو یہاں تک اب معاملہ شروع ہوا کہ محسن نقوی کے بیان کی نون لیگ کے لوگ حمایت کر رہے ہیں۔ یہ جو سسٹم فیل ہونے کا معاملہ ہے اس پہ آپ کی ان کی باقاعدہ پریس کانفرنس بھی نظر آئیں گی۔ ابھی آخری انہوں نے آفر کیا کہ خواجہ آصف کا اگر استعفیٰ دے دیں تو کیا بات بن سکتی ہے، اور محسن نقوی اور فیلڈ مارشل سے صوبوں کے معاملے سے اگر یہ پیچھے ہٹ جائیں، اور اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ نے ابھی زرداری کے بیٹے کو بھی ٹھپ لگائی ہے، جس نے کہا ہے نون لیگ کے ساتھ ٹکا ٹک ہونے والی، مطلب ٹک ٹاک شروع ہو گئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے مریم نواز کی طرف سے بھی ایسا بیان آ جائے کہ پھر بلاول کے ساتھ بھی چھکا چھک شروع ہونے والی، یعنی مار پیٹ۔ تو ٹکا ٹک ہو، ٹک ٹاک ہو یا چھکا چھک ہو، یہ ہوگی تو ضرور۔ اب یہ عوام کرے گی یا کس طرح ہوگا معاملہ جنریشن زی جنہیں ایک کاکروچ کہہ رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ خود کرے گی؟ اب دیکھیں پیج شیج تو پھٹ گئے ہیں، لیرو لیر ہو چکے ہیں، اور نواز شریف کو تو کہا جا رہا ہے کہ جنرل کرامت کو تم نے فارغ کیا، شہباز شریف سے کہو کہ یہ فیلڈ مارشل کو بھی فارغ کرے۔ اب یہ تو سن کر ہی ہنسی آتی ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ شہباز شریف نے تو باقاعدہ بیعت کی ہوئی ہے، اور خوشامد کے معاملے میں تو وہ اس لیول پر ہے، لیکن کریں کیا؟ حالات آپ دیکھیں نا، آٹے کا جو بحران ہے وہ دنیا کے تیل کے بحران سے بھی بڑا پنجاب میں آ رہا ہے، کیونکہ پنجاب میں گندم بھی غائب ہے بالکل۔ حکومت کے اور پنجاب کے آپ صوبائی اعداد و شمار دیکھیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بین الصوبائی گندم گئی کدھر۔ ابھی ان قیمتوں میں 77% ایک سال میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر جو معاشی دھچکے آنے ہیں، ابھی خود انٹرنیشنل ادارے تسلیم کر رہے ہیں کہ ان میں پنجاب سر فہرست ہوگا۔ اب اس دوران میں تحریک انصاف کی قیادت دیکھیں، ان کے اوپر سارا معاملہ ہے کہ یہ خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ جو 24-48 گھنٹے ہیں اس میں یہ کیا معاملہ مارشل لا کی طرف جائے گا، ایمرجنسی کی طرف جائے گا، خان کی رہائی کی طرف معاملات جائیں گے، اب یہ انہی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ عوام تو ان کے ساتھ موجود ہے، اور عوام نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں عمران خان کی رہائی کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ 3 سال کی جبری اس وقت عمران خان بے گناہ 9 مہینوں سے اس وقت ان کی قید کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ اس پہ میں عمران خان کی قید پہ جو ہے وہ الگ سے ایک پورا جو ہے وہ فیچر میں نے کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو اس میں تفصیل بتاؤں گا، لیکن حالات جو ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا کروٹ بدلتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔